بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ القدوس ہے، یعنی سراسر پاکیزگی ہے۔ آخرت میں وہ اپنے قرب سے انہی لوگوں کو فیضیاب کرے گا جو پاکیزہ ہوں گے، یہی لوگ اس کی پاک صاف جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ یعنی پاکیزگی ہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور دین کی صورت میں اپنی ہدایت کو نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان الملک القدوس کے یعنی پروردگار عالم کے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہوگا۔ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قرب کو بڑھاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر زمین کی کاشتداشت اور نشو و نما کو مثال بنایا جائے تو تطہیر بدن، تطہیر خورنوش اور تطہیر اخلاق کے احکام نفس انسانی کی کھیتی سے جھاڑ جھنکار اور آلائشیں صاف کر کے اسے اس قابل بناتے ہیں کہ اس میں عمل صالح کی فصل کو نشو و نما دی جا سکے، اور جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو وہ اس فصل کو نشو و نما دیتی ہیں اور اس کی نگہداشت کا اہتمام کرتی ہیں۔ ان عبادات میں سے اولین اور اہم ترین عبادت نماز ہے۔ یہ انسان سے گناہ کی غلاظتوں کو دور کر کے اس کو پاکیزہ بناتی ہے اور دین کے مقصد تزکیہ نفس کو پانے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پاکیزگی کو کامیابی کی لازمی شرط قرار دیا ہے، وہاں اس کے وسیلے کے طور پر ذکر الہی یعنی نماز کو پیش کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ لہٰذا جو شخص پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا اور اس کے نتیجے میں آخرت کی فوز و فلاح چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے۔ نماز گناہ کی آلائشوں کو کس طرح صاف کرتی ہے، اس کے بارے میں استاد گرامی نے بیان کیا ہے کہ ہر نماز میں انسان اپنے پروردگار سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے گا۔ کچھ وقفے کے بعد جب اگلی نماز آتی ہے تو وہ اپنے عہد کی گویا تجدید کرتا ہے۔ وہ اپنے دن کا آغاز بھی نماز سے کرتا ہے اور اس کی تکمیل بھی نماز پر کرتا ہے۔ چنانچہ نماز اس کے شب و روز کو اور نتیجتاً اس کی پوری زندگی کو ایک طرح سے محیط ہو جاتی ہے۔ انسان اگر پورے شعور کے ساتھ اسے ادا کرتا رہے تو اس کے وجود کے ظاہر و باطن پر آنے والی آلائشیں ساتھ ساتھ ختم ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری عبادت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی افزائش و نمو اور طہارت و پاکیزگی کے ہیں۔ یہی معنی اس کے اصطلاحی مفہوم میں بھی داخل ہیں۔ چنانچہ یہ مال کا وہ حصہ ہے جو مال کے ساتھ ساتھ مال دینے والے کو بھی پاکیزہ بناتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ زکوٰۃ کی عبادت کا مقصد بھی تزکیہ نفس ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، اس سے تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے۔ سورۃ اللیل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ آپ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہو، اور واضح کیا ہے کہ اس مال کے خرچ کرنے کا جو صلہ ہے وہ نار سے یعنی آگ سے حفاظت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا پیغمبر، وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو۔ زکوٰۃ اگرچہ نظم اجتماعی کی ضرورتوں پر خرچ ہوتی ہے مگر اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ چنانچہ جب بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ تیسری عبادت روزے کی عبادت ہے۔ یہ ضبط نفس کی خاص عبادت ہے، یعنی یہ عبادت اطاعت الہی کا مظہر ہے۔ اس عبادت میں انسان اللہ کے حکم کی تعمیل میں جائز چیزوں کو بھی اپنے لیے ممنوع کر لیتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ضابطوں کا پابند بنائے اور اللہ کے مقرر کردہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر دم ڈرتا رہے کہ ان حدود کو توڑنے کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس جنت سے محروم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حدود آشنا نفوس کے لیے بنائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جنت کے وارث وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا
سے ڈرنے والے ہوں گے، یعنی جو لوگ متقی ہوں گے وہی جنت کے وارث ہوں گے۔ چوتھی عبادت حج و عمرہ کی عبادت ہے۔ عبادت کی یہ دونوں صورتیں ابلیس سے برسرے جنگ ہونے اور اس جنگ میں کامیابی کے حصول کا علامتی اظہار ہیں۔ اصل میں انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں یہ آزمائشیں درپیش ہوتی ہیں کہ ابلیس اور اس کی ذریت پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسے صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے، وہ اس کے لیے سرگرم رہتی ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو جنت کی ابدی بادشاہی سے محروم کر دیا جائے۔ شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ اسے برائی اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ انسان جب ان میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کا وجود اور ان کا نفس ان آلائشوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ شیطان کی ترغیبات کو رد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتے ہیں تو ان کے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ شیطان چونکہ بے حیائی اور برائی کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور یاد رکھو کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے ہی کو برباد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا راستہ سجھاتا ہے۔ پانچویں عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کی طرح اللہ تعالیٰ کی پرستش کا اظہار ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تقوی کی نشوونما ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دینا ہے۔ قربانی کے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی جان کو اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے، وہ جب چاہے اسے سلب کر لے اور جب چاہے ہمیں حکم فرمائے کہ ہم اپنی جان کو اس کی راہ میں قربان کر دیں۔